قبل ان يرتد الیک طرفک، آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ اب بتائیے تخت بلقیس کہاں، کتنے ہزار کتنے 100 کلومیٹر دور، اور یہ کہہ رہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ بعد میں نہیں کہا کہ آنکھ بند کریں اور کھولیں، یہ نہیں کہا کہ آنکھ، اس آیت پہ بعض لوگ غور نہیں کرتے، قبل، آنکھ جھپکنے سے پہلے، یعنی ابھی آنکھ بھی آپ نہیں جھپکیں گے تخت بلقیس آپ کے قدموں میں ہوگا۔ کیا مقصد؟ یعنی عاصم بن برقیہ مکان کے قیدی نہیں ہے، ایک لمحے میں تخت بلقیس لا سکتے ہیں، اور امام زمانہ بھی جب آئیں گے تو ایسے 313 کی ہی انتظار میں ہے امام، کہ ایسے امام کے صحابہ ہوں گے، امام کہیں گے یہ ٹرمپ ملعون کا وائٹ ہاؤس اٹھا کر لے آؤ، وہ ایک لمحے میں اٹھا کے لے آئیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ امام کی جو طاقت ہے یہی 313 ہے، یہ میزائل سے بڑی طاقت ہوگی امام زمانہ کی، ہر ظالم کا تخت اٹھا کے لے آئیں گے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ انسان کے اندر طاقت ہے کہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو سکتا ہے۔ جب معصومین سے پوچھا گیا عاصم بن برقیہ کے پاس کیا طاقت تھی، تو ایک روایت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 2 اللہ کے اسما تھے، یا حیو یا قیوم، 2 اللہ کے اسما تھے۔ اس کی طاقت تھی حضرت عاصم بن برقیہ کے پاس، جس کے ذریعے سے وہ تخت بلقیس لے کر آئے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کے پاس اسم اعظم تھا، کہ اسم اعظم طاقت ہے، اگر کسی کو مل جائے تو وہ عظیم الشان کام کر سکتا ہے۔ عزیزو، اللہ پاک کا ہر اسم اعظم، اصل اسم اعظم کیا ہے؟ مثلا یہی یا حی یا قیوم، قرآن کی 7 آیتیں ہیں جن کے لیے علماء فرماتے ہیں ان میں اسم اعظم ہے۔ ایک آیت تو آپ تقریباً سبھی جانتے ہیں، جس آیت میں اللہ لا الہ الا ہو اللہ کا نام ہے، ہوا یا ہو، جس آیت میں ہوا ہو یا حی یا قیوم ہو، وہ آیت اسم اعظم ہے۔ یاد رکھیں 7 آیتیں ہیں قرآن میں جن میں ہوا بھی ہے یا حی یا قیوم بھی ہے۔ علماء کہتے ہیں ان میں اسم اعظم، یہ آیت جو ہے اللہ لا الہ الا ہو، پہلا جملہ آیت الکرسی کا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، فرمایا اس قدر اس میں طاقت ہے، اگر کوئی 1000 مرتبہ اس ایک جملے کی تلاوت کرے، پوری دنیا مل کر اگر اسے مارنا چاہے نہیں مار سکتی۔ سب کچھ اللہ نے دیا ہے ہمیں، ہم عمل نہیں کرتے۔ معصوم کہتے ہیں، روایت اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اس جملے میں اتنی طاقت ہے کہ 1000 مرتبہ اگر پڑھے پوری دنیا مل کر آپ کو مارنا چاہے نہیں مار سکتی۔ فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، خدا آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن جو اسم اعظم کی بحث ہے کہ عاصم بن برقیہ کے پاس اسم اعظم تھا، تخت بلقیس لے کر آئے۔ عزیزو، اسم اعظم کسی اللہ کے اسم کو زبان پہ جاری کرنے سے نہیں ملتا، اسم اعظم تب ملتا ہے جب اس اسم کی صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ مثلا یا کریم یا کریم یا کریم پڑھتے رہیں، اور جب فقیر آئے تو اسے 1 روپیہ بھی نہ دیں، تو ہم اس اسم سے کوئی فائدہ ملے گا؟ ہمارے اندر تو کرم ہے ہی نہیں، اسے کہہ رہے یا کریم یا کریم، ہم کسی پہ کرم نہیں کر رہے۔ ہاں،
یعنی یا کریم جب کہہ رہے تو اپنے اندر وہ صفت پیدا کریں، کرم پیدا کریں. ہم کہہ رہے یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم، مگر ایک بیچارہ غریب تڑپ رہا ہے، اس پہ رحم نہیں کر رہے، تو یہ اسم اعظم نہیں ملے گا. جو بھی اللہ کا اسم ہو، ہم کہہ رہے یا غفار یا غفار یا غفار، مگر کوئی معافی مانگنے آتا، بھائی میں نے آپ کی غیبت کی ہے، معاف کر دو، ہم معاف نہیں کر رہے ہیں، تو اس غفار کہنے سے اسم اعظم ہمیں نہیں ملے گا. وہ صفت اپنے اندر پیدا کرے. کیا صرف صفت پیدا کرے؟ نہیں. یا غفار یا ستار یا حیو یا قیوم، یہ جو 1000 سے اللہ پاک کے نام ہیں، ان کی صفات، چند اسما کی بھی، ایک اسم کی بھی صفت بھی پیدا کریں اور اس کا ختمہ نکالیں. یہ اہل بیت نے بتلایا ہے، اولیاء خدا نے بتلایا ہے، عارفین نے بتلایا ہے کہ ہر سورہ کا ختمہ ہے، ہر اللہ کے اسم کا بھی ختمہ ہے، کہ 12,000 مرتبہ صغیر ہے، 1.25 مرتبہ کبیر ہے. یہ ختمہ ہے. اس اسم کا ختمہ نکالیں، اور ختمہ نکالنا صرف زبان کو ہلانا نہیں، دل سے بھی بولنا ہے، اور صرف دل سے بولنا نہیں، 7 اعضاء کو گناہ سے بھی بچانا ہے.